سن کون قصائے درد دل کوئی میرا وصال جلا
انسان اس دنیا کے اندر عارضی طور پر آیا ہے. وقت جب مقرر ہو جائے گا تو انسان یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، اور قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. لیکن آج انسان نے اپنا جو زیادہ وقت ہے وہ اس دنیا کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ایک شیطان ہے جو ہمارے نفس پر مکمل طور پر وار کر چکا ہے، جس نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہے کہ تم نے رات دن ایک کر کے، خون پسینہ ایک جیسا کر کے یہ دنیا حاصل کرنی ہے. اور آج یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات دن خون پسینہ ایک کچھ کر کے ہر انسان، وہ چاہے میں ہوں یا چاہے کوئی بھی ہو، یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. قبر حشر کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. آج ایک طرف دنیا دیکھ لیں، ایک طرف قبر کی زندگی آپ دیکھ لیں. عزیزان گرامی قدر، یہاں دنیا کے اندر جب ہمارا دل پریشان ہوتا ہے، ہم گھر سے باہر نکل کے دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا کے اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں، لیکن وہ قبر جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا. آج ہمارا کھانے کی کوئی چیز تمنا کر رہی ہو، دل کر رہا ہو، تو ہم اسے حاصل کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن قبر کی زندگی کو ہم سامنے رکھیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا کہ قبر کے اندر دنیا کی کوئی چیز نہیں جائے گی. قبر کے اندر آپ کی قرآن کی تلاوت کی ہوئی ساتھ جائے گی. قبر کے اندر حضور کی ذات پر پڑھا ہوا درود و سلام ساتھ جائے گا. قبر کے اندر پڑھی ہوئی نمازیں ساتھ جائیں گی. قبر کے اندر اچھے اعمال ساتھ جائیں گے. عزیزان گرامی قدر، بڑے بڑے وقت کے بادشاہ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو وہ آخری لوگوں کو یہ بتا کر گئے ہیں کہ بے شک ہم نے دنیا پہ بادشاہت کی ہے، دنیا پہ حکمرانی کی ہے، لیکن ہم اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں. ساتھ جانے والی جو چیز ہے وہ اعمال صالح ہیں، وہ اچھے عمل ہیں. عزیزان گرامی قدر، اس انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنا کے، دنیا کی ہر ایک چیز کو بنا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے اعلان فرما دیا ہے کہ اے انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تیرے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا ہے. کائنات کی ہر چیز سے زیادہ انسان، ہم نے تجھے عزت عطا فرما دی ہے. گویا یہاں رب یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے. آسمان پہ یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. زمین پر یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یا زمین سے کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری تیری خدمت کے لیے، تیری عزت کے لیے، تیری آسانی کے لیے بنائی گئی ہے. یاد رکھنا، ہر چیز دنیا کی تیرے لیے بنائی گئی ہے، اور تجھے فقط میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تجھے فقط میں نے اپنے لیے بنایا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ عارضی زندگی ہے، چند روز ہم نے یہاں رہنا ہے، پھر ہم یہاں سے عالم برزخ کی طرف چلے جائیں گے. تو جب ہم عالم برزخ کی طرف جائیں تو عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے گا کہ یہاں جب ہم بہت سی امیدیں لگا کر جاتے ہیں، دنیا کے اندر پیچھے رہ جانے والے لوگ، ہمارے جتنے بھی عزیز و قریب یا ہماری فیملی یا ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہم یہ توقع کر کے جاتے ہیں کہ وہ شاید ہمیں قرآن پڑھ کے احسان ثواب کریں گے یا ہمارے لیے کچھ کریں گے تو ہماری قبر کے اندر بخشش و مغفرت ہو جائے گی. ان چیزوں کا اجر اور ثواب ضرور ملتا ہے قبر کے اندر، لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں آج اس دور کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کو بغیر مطلب کے سلام کرنا گوارا نہیں کرتا، تو وہ ہمارے پیچھے کیا کام آئے گا. اس دنیا کے اندر رہ کر ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ کل جب ہم قبر کی دنیا کے اندر جائیں، عالم برزخ کے اندر جائیں، تو
اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم اور سرکار کی رحمت کا صدقہ جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما کے ہماری قبر کو جنت کے باغ بنا دے. ہماری قبر کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے باغات میں سے، جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری بنا دے. میں آخر میں پھر دعا گو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی قبلہ راجہ جاوید اقبال صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. سلطانی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو، ماسٹر امبریز صاحب کو، ان کے برادران کو ایک بہت بڑا صدمہ آج برداشت کرنا پڑا. ان کے والد گرامی، ان کے ایک شفیق و مشفق باپ آج اچانک دنیا سے پردہ فرما گیا. اور ہمیں بھی یہ پیغام دے کہ دلا غافل نہ ہو یک دم جب موت کا جو وہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ نہ ایک ساتھ آگے نہ پیچھے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دواؤں کے انبار پڑے ہوئے، ہمارے پاس وہ جو ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ رابطے ہیں، اور ہر طرح کی غذائیں ہمارے ان سے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہر قسم کی مشینیں ہمارے پاس موجود ہیں. دوستان محترم اور علماء کرام، موت جناب نہ دواؤں کو دیکھتی ہے، نہ ڈاکٹروں کو دیکھتی ہے. موت جو ہے نہ کسی بچے کو دیکھتی ہے، نہ لڑکپن کو دیکھتی ہے، نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ علماء کو دیکھتی ہے، نہ پیران عظام کو دیکھتی ہے. لیکن موت میں فرق ہوتا ہے ضرور. ہر ایک کی موت جو ہے نا ایک جیسی بھی نہیں ہوتی. امامت پہ بھی موت آتی ہے، صداقت پہ بھی موت آتی ہے، انبیاء پہ بھی موت آتی ہے. تو گویا کہ اس موت کا انسان جو ہے نا وہ راستہ نہیں روک سکتا. لیکن اس کے لیے ایک میسج یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر جو ہے نا اب آنکھیں جب ہماری کھلی ہیں تو ہر چیز بندہ کہتا ہے مجھے یہ بھی ملے، مجھے یہ بھی ملے. جب تک آنکھ کھلی ہے بندے کے اندر ہوس، طمع، لالچ، وہ ہر روز جو ہے نا اس تلاش میں ہوتا کہ آج مجھے کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا. وہ گھر سے سوچ کے نکلتا ہے کہ آج میں کسی ایسے مقام پہ جاؤں جہاں میری عزت میں اضافہ ہو، میری دولت میں اضافہ ہو، میری شہرت میں اضافہ ہو. تو دوستان محترم، جس طرح کہ علامہ صاحب نے خطاب فرمایا، جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ہر چیز پھر ماری تو آ رہی ہے. جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں میں راستہ تنگ بھی کروں، راستہ بند بھی کروں، جو نا میں قبضہ بھی کروں، کچہری عدالت میں بھی جاؤں، جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو ہر چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو صوفیاء ہیں، درویش ہیں، اللہ والے ہیں، جو خدمت خلق کرنے والے ہیں، میں یہاں آپ صاحبان علم و دانش ہیں، مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں جو ہے نا حصول برکت کے لیے کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. یاد رکھیے گا، اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، بندوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار ہے. ہو سکتا کہ حقوق اللہ میں معافی مل جائے، ہو سکتا کہ حقوق اللہ میں کمی پیشی ہو تو معافی مل جائے، لیکن صوفیاء یہ پوری زندگی کہتے ہوئے ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ ٹیندا. آج کے جنازے میں یاد رکھو کسی کی دل آزاری آپ نے نہیں کرنی. حقوق العباد میں سب سے پہلے جو حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں. اور سب سے پہلے والدین، اور بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسانات کرو، محبت کرو، ان کی خدمت کرو. اور پھر افم والا تنہرہما، ان کے سامنے بالکل جو ہے نا ایک بچہ بن جاؤ، اف تک نہ کرو. تو پھر جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق. صوفیاء تو اس قدر جو ہے نا وہ احتیاط کرتے ہیں، وہ جانوروں کے بھی حقوق پورے کرتے ہیں. وہ حدیث بیان کرتے ہیں، علامہ صاحب علماء کرام موجود ہیں، ہر وہ چیز جس کو بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اسے کھلانے پلانے میں ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہماری کتب حدیث کے اندر، شاہوانہ جو ناچنے گانے والی تھی، اس نے ایک پیاسی کتے یا کتیا کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا ہم نے تمہیں ولیہ بنا دیا. سبحان اللہ. تو صرف جو ہے نا یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ پورے ہوں تو پھر جو ہے نا بندہ مومن بنتا ہے.
مسلمان بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ میسج ہے کہ ہمارا بھی اعلان ہوگا، ہمارا بھی پھر جناب جنازے کے لیے کندھا دیا جائے گا، کلمہ شریف پڑھا جائے گا، تکبیر صفیں درست کی جائیں گی، ہماری نماز جنازہ، اور ہم اتنے بے بس ہوں گے کہ لوگ ہمیں اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے اور قبرستان میں دفن کر کے مٹی ڈال دیں گے۔ مٹی ڈالنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم اللہ حافظ ہے ہمارا۔ دوستان محترم، ضرور اپنی جو ہے نا رزق حلال کی کوشش کیجئے، لیکن جائز ناجائز میں تمیز کیجئے، حرام اور حلال میں تمیز کیجئے۔ آج دنیا اور کل قیامت ہے۔ یاد رکھیے، صوفیاء کرام کہتے ہیں ایک بندہ مومن کے 3 بڑے دشمن ہیں، ایک شر شیطان ہے، ایک شر نفس ہے، اور ایک شر دنیا ہے۔ اس دنیا، یہ دنیا تو ہے ایک رنگین دھوکہ، یہاں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ اپنے رزق حصول کے لیے محنت مشقت کرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اتنا دنیا دار ہو جانا، اتنا جناب دنیا میں کھو جانا کہ نماز کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، حقوق العباد کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اتنے دنیا دار نہ بن جاؤ کہ اچانک موت آ جائے تو پھر تباہی اور بربادی جانا تمہارا سامان بن جائے۔ میں اپنی طرف سے جتنے بھی علماء کرام ہیں، اللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ دوستان محترم، محبوب ہو کر اگر پوری رات سجدوں میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ سکتا ہوں تو میرے غلاموں تم بھی غافل نہ ہونا، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی روزگار کے بچے ہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی سب نے دوست 2-3 منٹ باقی ہے، اور درود شریف پڑھ لیں۔ میں شرکت کی توفیق اللہ تو نے بخشی اللہ، اور تو نے ہمیں موقع دیا توبہ کرنے کا۔ اللہ آج کے بعد ہمیں یا اللہ پکے نمازی بنا، آج کے بعد ہمیں یا اللہ لمبے سجدوں میں رو رو کے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا، آج کے بعد یا رب العالمین کسی کی دل آزاری سے ہمیں محفوظ یا رب العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے معاشرے کو یا اللہ بہتر کرنے کی توفیق عطا۔ اگر جہاد کرنا ہے کشمیر کے لیے اور فلسطین کے لیے یا اللہ اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنے کی توفیق عطا۔ جتنے یا اللہ راجہ جاوید صاحب کے بچے بڑے افسردہ ہیں، ان کا بڑا نقصان ہوا، باپ کا سایہ اٹھ گیا، اللہ ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ ان بچوں کو اپنے والد گرامی کے اچھے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواب میں اپنے باپ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جتنی ہمارے جنازہ پڑھایا یا اللہ پڑھا جنازہ اور کلام پاک سورۃ فاتحہ شریف، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی آل اصحاب، اولیاء امت، تابعین، تبع تابعین، شہداء، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا وسیلہ اس کی برکت جو ہے نا راجہ جاوید خان صاحب کو عطا فرما۔ اب جو ہے نا دنیا سے ان کا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم ہے، اور عالم برزخ میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور قبر کے سوالات و جوابات میں ان کو آسانی فرما۔ جگ تو رتبے عظمت وکھریے، او دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے، او دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، پیو دی اللہ شیری شیر بنا دیندی، او کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی۔
کنڈتے تاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو ہائے وکھرے جگ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ پاک ہمارے یہ کلام پاک پڑھنا اپنی پاک بارگاہ کی قوت میں ظلم مانا۔ یا اللہ اس کا ثواب آقا نامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باغ دسمتیتاً توتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، اپنی شان کے مطابق درجات کی بلندی عطا فرمانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے تمام نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی روح کو سالسہ پیش کرتے سب کی درجات بلند عطا فرمانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام گنہگار امت کی بخشش مغفرت مانا۔